کوئی سبزی والے کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی دودھ والے کے ساتھ بھاگ گئی. ایکسٹرا میریٹل افیئر، شادی کے بعد شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ناجائز طریقے سے، اور عورت کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس سماج میں عام ہوتا چلا. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو عورت کا فتنہ ہے، اسی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے نکاح کا حکم دیا ہے. فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر شادی کی چھمتا ہے، بیوی کا حق ادا کرنے کی چھمتا ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی چھمتا ہے، تو تم نکاح کر لو. جب تم شادی کر لو گے، نکاح کر لو گے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تو نکاح کر لینے سے تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. اور اگر کسی کو شادی کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ روزہ رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے. نکاح کا حکم دیا، اور نکاح کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی کرا دو. 35 سال کی لڑکیاں ہو چکی ہیں، شادی نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے جو بیریئر لگا کے رکھا، ہم نے جو بریکر لگا کے رکھا. اتنا ڈیمانڈ، اتنا پیسہ دینا پڑے گا، اتنی رقم دینی پڑے گی. کہیں جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہیں باپ بیچارہ غریب ہے، باراتیوں کو کھلانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے. اور کہیں برادری کا مسئلہ ہے، ذات پات کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے کہ ہم فلاں برادری کی تو لڑکی فلاں برادری کی ہونی چاہیے، ہمارا اسٹیٹس اتنا ہے تو لڑکی اسی اسٹیٹس کی ہونی چاہیے. بند کرو یہ تماشے، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھی. نبی کے دور میں نکاح آسان تھا، بارات نہیں تھی، جہیز نہیں تھا، منگنی نہیں تھی، ہلدی نہیں تھی. اور نبی کے دور میں ایک سے زیادہ شادیاں بھی لوگ کرتے تھے. جن کے پاس طاقت ہوتی تھی، چھمتا ہوتی تھی، بیوی کے ساتھ انصاف کرتے تھے، وہاں ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہوتی تھی. آج ایک شادی شدہ آدمی 10 عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لے، اس کی بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا. کسی کو بیوی بنا کے گھر میں لے کے آ جائے، بوال ہو جائے. حلال رشتہ ہمیں منظور نہیں، حرام ہمیں منظور ہے، حرام ہمیں گوارا ہے، حلال ہمیں منظور نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. اسی عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا، اور جس کے اندر نکاح کی چھمتا نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے وہ اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. وہ لڑکی اپنے دامن کو بچا کے رکھے، وہ لڑکا اپنے دامن کو بچا کے رکھے. ہاں، اب ایک مسئلہ اور سن لو ہتھیا دیا والو. مسئلہ کیا ہے؟ کیا نکاح کرنا سنت ہے؟ کیا نکاح کرنا فرض ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نہ تو سب کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، نہ سب کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. اگر آدمی نکاح نہیں کرے گا، زنا میں پڑنے کا ڈر ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرے گا تو اس کو اپنے بارے میں زنا کا ڈر نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ نکاح کر لے. اور اگر انسان شادی کے قابل ہی نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے، شادی کر لے گا تو بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. الگ الگ کنڈیشن میں نکاح کا مسئلہ بھی بدلتا ہے. اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو زنا کا ڈر ہے تو نکاح کر لو میرے پیارے ساتھیوں. اور جب آپ نکاح کا ارادہ کریں گے، ذرا حدیث سنیے. اپنے کنوارے بھائیوں کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، جو بیچارے ہمارے کنوارے بھائی. ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالی ضرور کرے گا. اے میرے کنوارے بھائیوں، اے میری کنواری بہنوں، ذرا غور سے سننا. 3 لوگ ایسے ہیں
جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. نمبر 1 العبد المملوک، وہ آدمی جو غلام ہے اور اپنے مالک سے آزاد ہونا چاہتا ہے پیسہ دے کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ اس کی بھی ضرور مدد کرے گا. والناکح الذی یرید العفاف، اور جو نکاح کر کے شادی کر کے اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتی ہے، اس لڑکی کو اس لڑکا کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ہیلپ کرے گا، اس کی مدد کرے گا. نکاح کرو میرے پیارے ساتھی. اور یہ عورت کا فتنہ، یہ زنا کا فتنہ اتنا خطرناک ہے میرے ساتھی، اگر اس سے اپنے دامن کو بچا لیا تو قیامت کے دن کی گرمی سے اللہ آپ کو بچائے. قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ پسینے میں بے حال ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھایا نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی. ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت، خوبصورت بھی ہے پیسے والی بھی، بھئی خوبصورتی کی طرف سب لوگ بھاگتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اگر پیسے والی ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. بھئی ہماری جو بوڑھی مائیں جلسے میں آئی ہیں کیسی بہو تلاش کرتی ہیں، لڑکا چاہے افریقہ کے جیسا دکھتا ہو کالا کلو، لڑکی بالکل ان کو ہیروئن جیسی چاہیے، بالکل حور عین جیسی چاہیے، اور اپنے پاس جھوپڑی ہو لیکن لڑکی حویلی والی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو دولت اور خوبصورتی یہ 2 کمزوری ہے انسان. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے، غلط کام کی دعوت دے. ہمارا نوجوان تو انتظار کرتا ہے کسی کا نمبر مل جائے، کسی سے سیٹنگ ہو جائے. سوشل میڈیا پر بڑے بڑے داڑھی والے نمازی، بڑے بڑے سجدے کے نشان والے، 60 سال 50 سال والے بھی لڑکی کی آئی ڈی دیکھ کے بہک جاتے ہیں. کڑوی ہے بات مگر سچ ہے، آج سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کر دیا. کتنی لڑکیاں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جو ہے اوپن کرتی ہیں کہ فلاں انکل نے، بالکل ہمارے باپ کی عمر کے ہیں، 50-60 سال کے ہیں، وہ ہمیں آ کر کے پرائیویٹ میں چیٹنگ کرتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. کیا حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں میرے پیارے سے. یاد رکھو قیامت کے دن کی گرمی سے وہی انسان بچے گا جو عورت کے فتنے سے بچے. نبی نے فرمایا خوبصورت عورت بلا رہی ہے، پیسے والی عورت بلا رہی ہے، اور وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس عورت کے فتنے سے جو بچ گیا میرے بھائی، اس کی دنیا کی مشکلات بھی اللہ تعالیٰ ٹال دے گا. بڑی مشہور حدیث ہے، ہتھیا دیارہ کی جامع مسجد میں بھی کبھی آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنی ہو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے تھے جو سفر میں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، ایک پہاڑ کی گفا میں تینوں نے پناہ لی. ایک بہت بڑی چٹان آئی اور ان کے گفا کے دروازے کو بند کر دیا. تینوں پریشان ہو گئے. تینوں نے آپس میں طے کیا بڑا مشکل ٹائم آیا، بڑا کٹھن ٹائم آیا، چلو ہم اللہ سے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کریں. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ وسیلہ نہیں مانتے. سن لو، اہل حدیث وسیلہ مانتا ہے مگر ناجائز وسیلہ نہیں مانتا، جائز وسیلہ مانتا. اپنی نیکی کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے. نبی اکرم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں پھنس گئے، تینوں نے آپس میں طے کیا اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا. ان تینوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میری ایک کزن تھی، چچا کی لڑکی تھی، اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا جتنی ایک مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے. اچھا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، آج کل لڑکیوں کے موبائل پہ ریچارج بھی کرا دیتے ہیں. لڑکیوں کے موبائل پہ ریچارج بھی ہو جاتا ہے، ان کا جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے وہ ریچارج کرا دیتا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں یہ لڑکیوں کے گارجین کی بہت بڑی لاپرواہی۔ اگر آپ کی جوان بیٹی ہے اور اس کے ہاتھ میں نیا موبائل آیا تو کیا ایک گارجین کے طور پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ بیٹی تیرے پاس یہ نیا موبائل کہاں سے، تیرے پاس یہ پرس کہاں سے آیا، تیرے موبائل میں نے ریچارج نہیں کرایا، کس نے ریچارج کرایا؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اگر گارجین ہو تو آنکھیں بند مت کرو میرے پیارے ساتھیوں، چوکنے بن کے رہو ایک اچھے گارجین۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ کے گھر میں آپ کے کمرے میں لڑکی سو رہی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اکیلی سو رہی ہے، نہیں، سوشل میڈیا کے دور میں آج وہ لڑکی سینکڑوں لڑکوں کے بیچ میں سو رہی ہے۔ آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا میرے پیارے ساتھ۔ تو یہ نقلی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکا ریچارج کرا دیتا ہے، لڑکا کچھ پیسہ دے دیتا ہے، نیا موبائل دے دیتا ہے۔ مقصد پیار نہیں ہے، مقصد محبت نہیں ہے، مقصد اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ارے جس کو محبت ہوتی ہے وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ نکاح کر کے گھر میں لاتا ہے، بیوی بناتا ہے، اور جب وہ اور بیوی بنتی ہے تب آدمی اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں پوچھ لو، کبھی دودھ لا رہے ہیں، کبھی سبزی لا رہے ہیں، کبھی گوشت لا رہے ہیں، کبھی پیاز لا رہے ہیں، کبھی ٹماٹر لا رہے ہیں۔ ارے یہ تمام جھنجٹ اٹھانے کا نام محبت ہے۔ یہ محبت آدمی شادی کرنے کے بعد یہ محبت انسان کو ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہمارے دربار میں، ہماری حکومت میں جو آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے وہ الگ لائن میں کھڑا ہو جائے، اور جو آدمی بیوی سے نہیں ڈرتا ہے وہ الگ لائن میں کھڑا ہو جائے۔ لائن لگ گئی، لمبی لائن۔ اب ایک لائن میں پوری لائن بھری ہوئی ہے جو بیوی سے ڈرنے والے لوگ، اور دوسری لائن میں ایک آدمی سنگل کھڑا تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، چلو بھائی میری حکومت میں، میری جنتا میں، میری پبلک میں کوئی تو ہے جو بیوی سے نہیں ڈرتا۔ کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ، تم ہی وہ بہادر ہو جو بیوی سے نہیں ڈرتے ہو۔ کہا کہ ارے بادشاہ سلامت، میری بیوی نے کہا تھا کہ جس لائن میں تم کو کھڑا کر دوں کہ میری اجازت کے بغیر وہاں سے مت۔ اب جب تک بیوی سے پوچھ نہیں لوں گا میں کیسے ہٹ سکتا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ گئی بھینس پانی میں، بیچارہ بیوی سے ڈرنے والا۔ تو محبت یہ ہوتی ہے میرے بھائی، بیوی کا فون آتا ہے آدمی کی آواز پست ہو جاتی ہے۔ وہ محبت تھوڑی ہے جو بند کمروں میں کی جائے، جس کو چھپانا پڑے، نام کچھ ہے اور موبائل پر نام کسی اور نمبر کے ساتھ سیو کیا جائے۔ کوئی چارجنگ سلو کے نام سے موبائل پہ نمبر سیو کر رہا ہے، کوئی جو ہے مائی ڈال، مائی سونا، مائی کوئین، مائی راجا، مائی رانی، کیا کیا نام سے سیو کر رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے نام پہ ہوس ہے، لشٹ ہے میرے پیارے ساتھ۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر گرمی سے بچنا ہے تو وہ انسان بچے گا جو عورت کے فتنے سے بچے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں بہت محبت کرتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا، اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اے اللہ، ایک مرتبہ سوکھا پڑا، قحط پڑا، وہ لڑکی مجبور ہو کے میرے پاس آئی، مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگی۔ میں پیسے والا آدمی تھا، میں نے 100 دینار اس کو دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے کہا میں 100 دینار تجھ کو دوں گا، مگر ایک شرط پر دوں گا، تجھے اپنی عزت میرے حوالے کرنے پڑے گی، تجھے میری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا، تجھے میری اچھا پوری کرنی پڑے گی۔ لڑکی بیچاری مجبوری میں تیار ہو، بخاری کے الفاظ ہیں، لڑکی بیچاری مجبوری میں تیار ہو، اور قریب تھا کہ وہ لڑکا اپنی کزن کے ساتھ زنا کر لے۔ این موقع پر لڑکی نے کہہ دیا اتق اللہ، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، جس چیز کا تجھے ادھیکار نہیں ہے، جس چیز کا تجھے رائٹ نہیں ہے، جس چیز کا تجھے حق نہیں ہے، اس چیز کو یوز مت کر، اس چیز کو استعمال مت کر۔ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں ہوں، میرے ساتھ اتنا غلط کام نہ کر۔ اے اللہ، اس موقع پر اس لڑکی کے منہ سے جب تیرا نام میں نے سنا میں کانپ گیا۔ اے اللہ، میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، میں نے 100 دینار بھی اس کو دے دیے، اور میں نے کہا جا تجھے اور مدد چاہیے تو لے لینا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے تو تو آج کی اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی اس نیکی کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دیا۔
عورت کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس سے اپنے دامن کو بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں سے بھی آپ کو نجات عطا کرے۔ اسی عورت کے فتنے سے بچانے کے لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا۔ جلسے میں آپ جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی وہاں سے گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لڑکیوں کی بے پردگی پر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، شاید مولانا جرجیت صاحب کچھ بول دیں اس کے اوپر، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے؟ کوئی بھی لڑکی جا رہی ہے، آپ کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے۔ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جب تک آپ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اب نگاہوں کی حفاظت کتنی ہو رہی ہے؟ یہ آپ کے موبائل کے براؤزر کی ہسٹری بتائے گی، یہ آپ کے یوٹیوب کی واچ لسٹ بتائے گی، آپ کیا دیکھتے ہیں، فیس بک پر آپ کیا دیکھتے ہیں، انسٹا پر آپ کیا دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر آپ کیا دیکھتے ہیں۔ آپ کا موبائل اس بات کا گواہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کتنی کرتے ہیں میرے پیارے سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھا جائے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ گندی چیزیں سنی جائے، گالی گلوچ سنا جائے۔ اسی بہار کے کئی یوٹیوب پر چینل چل رہے ہیں، میں تقریروں کے چینل کی بات نہیں، کامیڈی چینل، اور مسلمان لڑکے چلا رہے ہیں اور کامیڈی کے نام پہ اشلیلتا، گالی گلوچ، واہیات چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے یوپی میں سنبھل ایک جگہ ہے، وہاں کی دو لڑکیاں مہک اور پری، وہ انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر گندے گندے کنٹینٹ ڈالتی تھی، پولیس نے بھی اریسٹ کیا۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے، کبھی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس پر ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں میرے پیارے سے۔ ہم کیوں موقع دیتے ہیں دوسروں کو؟ ہمارا دین تو ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور ہم بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر اشلیلتا پھیلا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھو گندا کام کرنا پاپ ہے، لیکن گندگی کو پھیلانا مہا پاپ ہے۔ یہ یوٹیوبر بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں، ویوز حاصل کرنا ہے کوئی اور طریقہ اپناؤ، گندے تھمبنیل نہ لگاؤ۔ مولانا نے لپسٹک پر بولا تو لپسٹک لگی لڑکی کی تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا نے پیار محبت سے بولا تو کسی لڑکی کی تصویر تھمبنیل میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ غلط کر رہے ہو، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اشلیلتا کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ یہ ظالم حکومتیں، یہ ظالم حکمراں، یہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے میرے پیارے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ظالموں سے حفاظت ہماری کرے، اللہ اس ملک کا، اس اسٹیٹ کا، اس صوبے کا اقتدار امن چین اور انسانیت پر چلنے والوں کے ہاتھ میں دے، اللہ ظالم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بچنے پر جنت کی گارنٹی دی۔ ذرا غور سے سنیے گا، میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن اگر میں تقریر میں کہوں کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں تو آپ کو لگے گا یار عبدالغفار صاحب بول رہے ہیں تو بات بڑی پکی ہے۔ آپ کے گاؤں کے امام صاحب ہیں، محلے کے مولوی صاحب ہیں، گاؤں کے عالم صاحب ہیں، اگر وہ کسی چیز کی گارنٹی لے لیں آپ کہیں گے یار عالم کی زبان ہے، غلط تو نہیں ہے۔ اور جب نبی کسی چیز کی گارنٹی لے لے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ ہتھیا دیارہ والوں، وہ آس پاس سے آئے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے پیارے نبی 6 چیزوں کی گارنٹی لینے پر جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ آج میں کٹیہار میں سادل پور ایک گاؤں ہے، وہاں گیا، ایک بھائی کے ہاں ناشتے کی دعوت تھی، وہاں گیا،
تو ان کے والد سے میں نے پوچھا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب میں نے حج تو نہیں کیا. میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اچھا پیسہ کما رہا ہے, لاکھوں کما رہا ہے, آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا, کہا کہ مولانا صاحب حج کرنا آسان ہے, حج کر کے نبھانا مشکل ہے. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ بولے ہم حج نہیں کرنے جائیں گے. میں نے کہا چاچا آپ گنہگار ہو جائیں گے. اگر نمازی نماز پڑھ کے بیڑی پی رہا ہے, نمازی نماز پڑھ کے جھوٹ بول رہا ہے, نمازی نماز پڑھ کے 420 کر رہا ہے, تو کیا آپ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے اور صحت ہے, حج کر لیجئے میرے بھائی, حج کر لیجئے. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کتنے بوڑھوں کو حج کر سکتے تھے, عمرہ کر سکتے تھے, دولت تھی, صحت تھی, طاقت تھی, جوانی تھی, ٹائم نکل گیا, کسی کو فالج نے مار دیا, کسی کو شوگر ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, آج بیچارے بیٹھ کے رو رہے ہیں کاش میں نے ٹائم سے حج کر دیا. اصدقوا اذا حدثتم, اے حاجیو تمہارے جھوٹ بولنے سے کوئی حج سے بھاگ رہا ہے, اے نمازیو تمہارے جھوٹ بولنے سے کوئی نماز سے بھاگ رہا ہے, تم اگر نمازی ہو, تم اگر حاجی ہو, تو تمہیں تو اور زیادہ سچ بولنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزوں کی گارنٹی لے لو, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم, جب بات کرو تو سچ بولو. وَإِذَا وَعَدتُّمْ فَأَوْفُوا, اور جب وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ. وعدہ نبھاؤ, یہ الگ بات ہے. کبھی کوئی پریشانی آ جائے, وعدہ پورا نہ ہو سکے, انسان ہے. ہم ہی لوگ جلسے میں ٹائم دیتے ہیں, کبھی کبھی نہیں آ پاتے, اور کہیں کہیں اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں, کہتے مولانا صاحب اس گاؤں میں مت آئیے گا, لوگ ماریں گے آپ کو. کہیں ٹائم سے نہ پہنچو تو وہاں کا عالم جو کل ابھی شیخ حضرت کہہ کے بات کرتا ہے, واٹس ایپ پر مجھ کو میسج کر کے کہتا ہے کہ مولانا آپ کو ہمارے جلسے کا ہرجانہ دینا پڑے گا, آپ ہمارے جلسے میں لیٹ آئے, ہمارے جلسے کا نقصان. اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں بھائی, ایسے لوگ بھی ہیں. عبد الغفار صاحب آ جائے تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, کوئی سیلفی لے رہا ہے, کوئی ناشتے کی دعوت دے رہا ہے, کوئی کھلا رہا ہے, کوئی پلا رہا ہے, اور کوئی ایسا بھی ہے جو ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے تو دھمکی دیتا ہے کہ آپ کو ذلیل کر دیں گے, بدنام کر دیں گے, بائیکاٹ کر دیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. انسان وعدہ کرے تو وعدے کو نبھائے, اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ نہیں نبھا پا رہا ہے تو انسان کے ساتھ مجبوری آ سکتی ہے میرے پیارے سے. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَإِذَا تُمِنْتُمْ, اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے فَأَدُّوا, تو امانت صحیح جگہ دے دو. مسجد کے متولی ہو, مسجد کا پیسہ ہے, غلط جگہ یوز نہ کرنا. مدرسے کے ناظم ہو, مدرسے کا پیسہ ہے, قوم کی امانت ہے, اپنے ذاتی استعمال میں نہ لانا. یتیم کھانا چلا رہے ہو, یتیموں کا پیسہ ہے, اپنے پیٹ میں نہ ڈالنا. امانت ہے مدرسے والوں, امانت ہے یہ مدرسے, مسجد والوں امانت ہے یہ مسجد, یہ قوم کی امانت ہے. خبردار, ایک پیسہ بھی بغیر اجازت کے اور بغیر ادھیکار کے اور بغیر حق کے اپنے اوپر خرچ کرنا. 3 چیزیں ہو گئی. جی میں دیکھ رہا ہوں, میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک, چلیے ٹھیک. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 6 چیزوں کی گارنٹی دو, میں جنت کی گارنٹی. بات کرو تو سچ بولو, وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ, اور امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرو. اور بات امانت کی آئی ہے تو سن لو ہتھیا دیارہ والو, باپ کے کندھے پر بھی امانت ہے بیٹی, اولاد بھی امانت ہے آپ کے کندھے پر. میری ماں, یہ جوان بیٹیاں امانت ہے آپ کے گھر میں. اس امانت کی بھی قدر کرو, اس کے بارے میں لاپرواہی مت کرو, ورنہ اللہ کے یہاں بہت پچھتانا پڑے. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ, اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ, اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ. اور چھٹی چیز وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, اپنے ہاتھ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے دور رکھو. ابھی ایک بھائی بولنے لگا کہ ہمارے شیرسا آبادی میں بولتے ہسوا نکال دیں گے تو لڑائی ہو جاتی ہے. بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی میں نے سنا تھا کہ شیرسا آبادی اگر 10 سالہ بول دے تو پھر لڑائی ہو جاتی. تو یہ جذباتی لوگوں کی نشانی ہے. آپ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کیجیے, آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آج ملک کا ماحول بہت اچھا نہیں ہے,
صوبے کا ماحول بہت اچھا نہیں ہے. ابھی ایک صاحب ہم سے کہنے لگے مولانا بہار کے حالات بہت اچھے ہیں, یو پی کے بہت خراب ہیں. ہم نے کہا بکرے کی ماں زیادہ دن تک خیر نہ منائے. آپ دعا کیجئے اللہ آپ کو عافیت نہ رکھے, دعا کیجئے میرے بھائیوں, ورنہ آپ کی بربادی کی داستانیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے لکھی جا رہی ہیں شاید آپ کو اندازہ نہیں. یہ زیادہ خوشی نہ منائیے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں. بہار سے بہت دور نہیں ہے آسام کی سرزمین. کس کو بنگلہ دیشی گھوشت کر دیا گیا, کس کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا گیا, آپ کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی. اس لیے بہت ناک کان آنکھ دل دماغ سب کھول کر کے رکھیے. اپنے آپ کو بہت ہوشیار مت سمجھیے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں. میرے بھائیوں, ہتیا دیارہ کا یہ جلسہ اتنی وشال سنکھیا میں پبلک یہاں آئی ہے, اور آپ جانتے ہیں مسجد کے پروگرام, مسجد کے چندے کے لیے پروگرام ہو رہا ہے. 11 بج چکے ہیں, میری تقریر اینڈنگ پہ سماپتی کی طرف جا رہی ہے. میں جانے کے پہلے یہ چاہوں گا 5 منٹ کا وقت میرے پاس ہے, آئیے اور میرے ہاتھوں پر مصافحہ کرتے ہوئے اللہ کے اس گھر میں 1000 2000 5000 جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دیا, آپ آئیے اور تعاون کرتے ہوئے جائیے. کیونکہ جلسے والوں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی, امید ہوتی ہے اپنے پردھان وکتا سے اور مقررین سے کہ وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھوں پہ پبلک چندہ دے گی, اور اسی بنیاد پر وہ اتنا بڑا پروگرام کراتے ہیں. نجم الدیہر 5000 روپیہ. کیا نام ہے؟ نجم الدیہر جی 5000 روپیہ. یہ نجم البھائی نے 5000 روپے دیے ہیں اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ان کی والدہ نے 7000 روپے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے, ان کی والدہ کو بھی صحت دے, ان کے اس چندے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ حضرات بھی آئیے, آگے آئیے, پروگرام میرا ختم ہو رہا ہے.